ہمیشہ کھانا حدیث قصہ مناجات امام علی سورہ یاسین سورہ رحمان اور زیارت آل یاسین سنتے ہوئے بناتی ہوں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کام بھی ہو جاتا ہے اور عبادت بھی۔ اور گیسٹس میں جب کبھی کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے تو ان سے یہی کہتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے اللہ کے کلام کا اور ان کی یاد کا جن کی یاد میں یہ کھانا بناتی ہوں۔ اور جو کھانا میں بناتی ہوں اس میں سب سے زیادہ اہم انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ پیار اور وہ مخلصی جس کے ساتھ یہ کھانا بنتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے۔ اکیلے اتنا کام کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا میں نے، لیکن جب سر پہ پڑتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، بس اگر خوشی خوشی کیا جائے تو ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید ڈشز بناتی میں نے شراز سے ریکویسٹ کی کہ ذرا کچن میں آ جائیں، میرے ساتھ ذرا ٹیبل سیٹ کروا دیں۔ یوکے میں ہمارا گھر ذرا چھوٹا اور پرانے سٹائل کا ہے، مگر یقین کریں لگتا ہے کہ یہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس قدر سکون ہے اور اسی سکون کی تلاش میں تو ہر انسان ہوتا ہے اور اللہ نے وہ عطا کیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ تو بتا یہ رہی تھی کہ گھر ذرا چھوٹا تو ہے اور ڈائننگ روم نہیں ہے علیحدہ سے، اس لیے ہمیں کچن میں ہی ڈائننگ ٹیبل اپنا رکھا ہوا ہے اور وہیں پہ کھانا سرو کرتے ہیں۔ تو میں نے اور شراز نے سوچا کہ اس کو سیٹ کرتے ہیں، دین وی تھاٹ کہ یہاں پر بیٹھ کے کھانا ذرا مشکل ہو جائے گا، تو اٹس بیٹر کہ ہم بفے لگا لیتے ہیں کچن ہی میں اور باقی سارے لیونگ روم میں بیٹھ کر آرام سے نیسٹ ٹیبلز نکال کے اس کے سامنے رکھ کے تو کھا لیں گے۔ ٹیبل کو پھر واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ اب شراز نے ویکیوم سے پورا گھر کلین کیا اور کچن میں آ گئے۔ الحمدللہ شراز از ویری ہیلپ فل اور بیویوں کا ہاتھ بٹانا رسول اللہ کی سنت ہے، تو پلیز وہ مرد جو اپنی بیویوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے they should make a little effort to help their wives، اور جو بٹاتے ہیں ان کو پلیز کرٹیسائز نہ کیا کریں۔ anyway، آج باہر کا موسم بہت ہی اچھا تھا، ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں نے بھی کچن کے سارے کام نپٹا لیے۔ لو جی، اب افطاری کا وقت قریب تھا اور ہمارے گیسٹ تقریباً پہنچنے والے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ گیسٹس کم اور اپنے گھر والے زیادہ ہیں تو بالکل درست ہوگا۔ سب کے سب گھر آتے ہی کچن میں آ گئے اور افطاری کا وقت قریب تھا۔ علی بھائی ہمیشہ کچن کے سنک میں ہاتھ دھوتے ہیں اور بغیر خشک کیے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ابو جی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گیلے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سو وی آل ٹرائی ٹو ڈو دیٹ۔ افطاری کا وقت بہت قریب تھا اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم مسلمانوں کی اس کیٹیگری میں سے ہیں جو قرآن کے مطابق روزے کو افطار لیل کے وقت کرتے ہیں، یعنی روشنی کم ہونے کا انتظار کر کے صبر سے کرتے ہیں۔ سارا دن جب روزہ رکھ کے صبر کرتے ہیں تو روزہ کھولنے میں بھی بے صبری کیسی۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے میں نے شراز سے کہا کہ جلدی سے آپ ذرا وپ کر دیں کریم، میں ذرا برتن وغیرہ لگا لوں، اور افطاری سے پہلے انہوں نے کریم وپ کی۔ اب سارے بچے اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ میٹھا بن رہا ہے تو ہم بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو میٹھے میں سارے بچوں نے آ کے میری ہیلپ کی۔ کیک 3 ملک میں سوک تھا اور کتیفی مکسڈ پسٹاشو پیسٹ بھی اس کے اندر ڈال کر میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا، بس اب اس کے اوپر وپ کریم کرنی تھی اور ساتھ اس کے اوپر گارنش کرنا تھا اسٹرابیریز سے۔ کمبر، سکینہ اور آیت تینوں نے وپ کریم سے اس کو گارنش کیا اور اوپر اسٹرابیریز لگائیں۔ الحمدللہ روزہ افطار ہو گیا، افطاری بالکل ٹیبل پہ ریڈی تھی، سب نے بہت شوق سے ہر چیز کھائی۔ فروٹ چاٹ تھی، دہی بھلے، باربیکیو ونگز تھے، فرائز تھے، پکوڑے تھے اور سموسے تھے، کافی کچھ تھا ایکچولی۔ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کیا، اس کی ہر نعمت کا نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد میں نے اور امبر نے مل کر برتن سمیٹے، ڈش واشر میں برتن لگا دیے، بڑے برتن دھو دیے اور سب کچھ سمیٹ لیا، اور پھر سرو کیا کھانا جس میں تھا پلاؤ، شامی کباب، رائتا، سجی جو میں نے اوون میں بیک کی تھی۔ بس ٹیبل سجایا، دوبارہ سے کھانا کھایا۔ اتنی جگہ نہیں تھی کھانا کھانے کی لیکن پھر بھی سب نے خوب انجوائے کیا، اور اب ٹائم تھا میٹھا کھانے کا، آرام سے بیٹھ کے چائے پینے کا۔ اب ہم سارے ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے لیونگ روم میں، بچے اور میں اور امبر۔ علی بھائی اور شراز کنزرویٹری میں ہیٹر لگا کے لائٹس کے ساتھ خوب انہوں نے انجوائے کیا۔ That's where they sit and they enjoy themselves۔ اگلے دن بچوں نے اسکول اور کالج جانا تھا تو اب انہوں نے تیاری پکڑی کہ اب گھر جایا جائے۔ It was a day well spent with the most beautiful and sincere people of our life۔ اللہ میرے بھائی کو اور ان کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔